بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج اتوار 26 جولائی ہے۔ کچھ امپورٹنٹ چیزیں اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ مجیب الرحمان شامی صاحب جو کہ پاکستان کے ایک سینئر ترین جرنلسٹ ہیں، ان کا اور دنیا ٹی وی کا سفر اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ شامی صاحب نے استعفیٰ دیا جسے فوری طور پر قبول کر لیا گیا، مگر کیوں؟ شامی صاحب کو استعفیٰ دینے کی نوبت کیوں آئی اور فوری طور پر ان کا استعفیٰ قبول کیوں ہو گیا؟ اور پھر چلیے، یہ تو ایک واقعہ ہے، لیکن یہ ایک واقعہ پاکستانی میڈیا کے حالات کی غمازی کر رہا ہے۔ یہ پورا واقعہ بتا رہا ہے کہ پاکستانی میڈیا کے کیا حالات ہیں اور کس طرف صورتحال جا رہی ہے۔ اس پر ایک تو میں آپ کو وہ وجہ بتا دیتا ہوں کہ شامی صاحب کے کیس میں اسپیسیفکلی کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی میڈیا میں چل رہا ہے اس وقت وہ کیا ہے۔ تو اس کی کہانی میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک دو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ خود میدان میں آ چکی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ 5 اگست کو جلسے میں تحریک انصاف لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہی ہے، اور لانگ مارچ کی تاریخ اکتوبر کے کوئی پہلے یا دوسرے ہفتے یا پہلے 10 دن کے پہلے عشرے کے دوران کی ڈیٹ دی جائے گی۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس بات پر کنونسڈ ہیں، تیار ہیں، اور جو میں خبریں آپ کے ساتھ دے رہا ہوں یہ انہی لوگوں کی سورسز سے دے رہا ہوں جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور وہی لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں تاریخ آنے والی ہے لانگ مارچ کی، اور اس کا اعلان 5 اگست کو کر دیا جائے گا۔ تو یہ بات ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی کے پی کی لیڈرشپ کے ہاں یہ طے ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ اب اس کا میں بار بار ذکر اس لیے کر رہا ہوں اور بار بار اس پر بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے، کہ کل کو اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹتی ہے تو ظاہر ہے پھر اس سے سوال ہوگا کہ آپ نے میڈیا کو یہ بتایا کیوں تھا، آپ نے کیوں خبریں دی تھیں، آپ نے کیوں کہا تھا کہ ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ خیر اب تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ اب علیمہ خان صاحبہ بھی میدان میں نکل چکی ہیں اور ایک ماحول بننا شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے کل بھی دیکھا کہ مردان گئی ہوئی تھیں علیمہ خان صاحبہ، اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ وہ کوزہ بانڈے یا کوئی اس طرح کی جگہ پر وہ موجود تھیں، اور آج بھی کارکنوں نے ان کا استقبال کیا کہ وہ عمران خان کی ہمشیرہ ہیں، اور انہوں نے کارکنوں سے عمران خان سے متعلق وعدے لیے، جد و جہد کرنے کی بات کی، اور ان سے عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ علیمہ خان صاحبہ خود میدان میں، انہوں نے کہا کیا؟ کل انہوں نے مردان کے کالج چوک میں پی ٹی آئی کی اسٹریٹ موومنٹ سے خطاب کیا تھا، آج وہ ایک اور علاقے میں تھی جیسے کہ میں نے بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا، آپ کو عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ لیکن جو اگلی بات انہوں نے کی وہ بہت اہم ہے، جس کی وجہ سے یہ میں سٹوری آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اگلی منزل ڈی چوک نہیں بلکہ اڈیالہ جیل ہے۔ اب جو خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ ہے وہ ابھی تک یہ نہیں بتا رہی کہ اسلام آباد میں وہ کس مقام پر آئیں گے، وہ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد آئیں گے، 5 اگست کو تاریخ کا اعلان کریں گے اور ہم جو بھی تاریخ دیں گے اس تاریخ کو اسلام آباد پہنچیں گے، لیکن اسلام آباد میں کس جگہ؟ اڈیالہ میں یا ڈی چوک؟ اچھا، اب یہ بڑا ٹرکی معاملہ ہے۔ اب علیمہ خان صاحبہ کہنی ہے کہ ہماری اگلی منزل ڈی چوک نہیں بلکہ اڈیالہ جیل ہے۔ تو کیا پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ڈی چوک آنا ہے یا اڈیالہ جیل جانا ہے یا کسی اور مقام پر جانا ہے؟ کیونکہ ہم ابھی تک یہ سنتے رہے ہیں کہ اڈیالہ ایک سینسٹیو پلیس ہے، اور اگر وہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے اور عمران خان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے پی ٹی آئی وہاں پر بہت بڑا اجتماع کرنے سے گریز کرتی رہی ہے۔ اگر عمران خان کے حوالے سے کوئی بات بنوانی ہے تو اس کے لیے اڈیالہ آنا ضروری بھی شاید نہیں ہے، اس کے لیے تو آپ اسلام آباد میں کسی بھی جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، کوئی راستہ بند کر دیں یا کوئی کسی جگہ پر آپ جا کر احتجاج کرنے لگیں، اور جو کہ پرامن احتجاج ہی ہونا چاہیے لازمی طور پر، تو عوامی دباؤ سے حکومتیں مطالبات تسلیم کیا تو کرتی ہیں۔ ابھی ہم نے انڈیا میں دیکھا کہ ایسا ہوا ہے۔ تو بہرحال اب یہ ایک ٹرکی پوائنٹ ہے کہ یہ کہاں پر آئیں گے۔ اب یہ میں پوچھوں گا پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی کہ کیا واقعی اڈیالہ آنے کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ اڈیالہ جیل لوگ جمع ہوں گے، یا پھر علیمہ خان صاحبہ اس کی بات نہیں کر رہی؟ یہ بھی ممکن ہے کہ علیمہ خان صاحبہ
اس کی بات نہ کر رہی ہوں جو لانگ مارچ کے پی کی لیڈرشپ نے اناؤنس کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ منگل والے احتجاج کی بات کر رہی ہوں. لیکن اگر ایسا ہے تو پھر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ ہماری اگلی منزل ڈی چوک نہیں ہے, اڈیالہ ہے؟ یعنی ڈی چوک تو ظاہر ہے انہوں نے لے کر آنا ہے اگر کے پی سے کوئی احتجاج آئے گا تو تھوڑی سی کنفیوژن ابھی باقی ہے. لیکن بہرحال اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ احتجاج شروع ہو گیا ہے, اس موومنٹ بننے لگی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے خود کمان سنبھال لی ہے, سڑکوں پر وہ نکل کھڑی ہوئی ہیں, اور ایک وہ ویکیوم یا سپیس جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے احتجاج نہ کر کے پیدا کی تھی, یعنی خود چونکہ وہ نہیں نکل رہے تھے اور کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر سکے تھے, تو علیمہ خان صاحبہ چونکہ اب اپنا کردار ادا کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل گئی ہیں, تو وہ ویکیوم جو پیدا ہوا تھا اس خلا کو علیمہ خان پور کر رہی ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے ایک ویلیوبل ہونی چاہیے. تو یہ تو یوں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی ایک جلسہ کرنا تھا. پیپلز پارٹی نے جلسہ کرنا تھا لاہور میں مینار پاکستان پر, اور یہ 40 سال کے بعد جلسہ کر رہے تھے. بڑی خبر تھی کہ 40 سال کے بعد مینار پاکستان پر 8 اگست کو ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے, اور یہ جلسہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کرے گی, جس سے چیئرمین خطاب کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو ہمارا سوال یہ تھا کہ اتنے عرصے بعد پیپلز پارٹی کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی کیا سوچی, اور مینار پاکستان پر جلسہ کریں گے تو لوگ کہاں سے لائیں گے؟ پنجاب میں تو اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس کہ اتنے لوگ آ سکیں کہ جلسہ کہاں بھر دیں. مینار پاکستان کو بھرنا کوئی آسان بات ہے؟ تو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے. تو پیپلز پارٹی کیا سوچ کے مینار پاکستان پر جلسہ کر رہی ہے, یہ ہمارا ایک اہم سوال تھا. یہ میں نے بھی اس پر بات کی تھی. اور اب کیا ہوا ہے؟ اب کہا گیا ہے کہ جی مینار پاکستان پر چونکہ اجازت نہیں ملی, اس لیے ہم نے جلسے کا مقام تبدیل کر دیا. بھائی اگر آپ کو مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت نہیں ملے گی تو آپ ناصر باغ میں کریں گے. چلے ناصر باغ اب نہیں زمانہ رہا وہاں پہ کرنے کا, آپ کوئی اور گراؤنڈ مانگ لیں گے, آپ کوئی اسٹیڈیم مانگ لیں گے, آپ کوئی بڑی جگہ مانگ لیں گے. لیکن آپ کو مینار پاکستان پہ اجازت نہیں ملی تو آپ سیدھا چلیں گے گورنر ہاؤس. اب گورنر ہاؤس میں جلسہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پھر گورنر ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے؟ گورنر ہاؤس میں ہو رہا ہے ورکرز کنونشن. تو کہاں آپ مینار پاکستان پہ جلسہ کر رہے تھے, کہاں جلسے سے سیدھا آ گئے ہیں ورکرز کنونشن. ورکرز کنونشن اور چیز ہوتی ہے, جلسہ اور چیز ہوتی ہے. تو اب خبر کیا ہے کہ مینار پاکستان پر اجازت نہ ملنے پر پیپلز پارٹی کا گورنر ہاؤس پنجاب میں ورکرز کنونشن منعقد کرنے کا اعلان. پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر فیصل میر نے گورنر ہاؤس میں ورکرز کنونشن منعقد کرنے کا اعلان کیا. فیصل میر کے مطابق مریم نواز کے پرنسپل سیکرٹری کی جانب سے یقین دہانی کے بعد 2 روز سے جلسے کی تیاریاں جاری تھیں اور سٹیج بھی تیار کر لیا گیا تھا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ آج صبح انتظامیہ نے جلسے کی اجازت نہ ہونے سے آگاہ کیا. فیصل میر کا کہنا تھا کہ 8 جون کو جلسے کی اجازت کی درخواست دی تھی, مگر اس کے باوجود اجازت نہیں ملی. اچھا, یہ 8 اگست کو نہیں سوری ہونے جا رہا, میں تاریخ غلط بتا گیا ہوں. 8 جون کو انہوں نے اجازت مانگی تھی جلسے کی, وہ نہیں ملی, تو اب یہ ورکرز کنونشن کرنے جا رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی اصل میں یہ جلسہ کر نہیں سکتی. لاہور میں لوگ نہیں ہیں ان کے پاس, ورکرز نہیں ہیں, کہاں سے اتنے لوگ لائیں گے کہ آپ مینار پاکستان بھر دیں. اور مینار پاکستان تو کیا کہیں اور بھی جلسہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اس لیے انہوں نے سیدھا مناسب یہی سمجھا کہ ہم جائیں ایک ورکرز کنونشن کریں, اور اب وہ ورکرز کنونشن کرنے جا رہے ہیں. چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ ججز انتہائی مشکل حالات میں اہم ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. مشکل حالات کیا؟ یہ نہیں مشکل ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ان کو دباؤ کا سامنا ہے, یا ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ اچھی نہیں ہے, یا کمرے نہیں ہیں. مشکل حالات کیا؟ اس کو ایکسپلین کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے خود. وہ کہتے ہیں کہ مضبوط نظام انصاف کی بنیاد صرف قوانین اور اداروں پر نہیں بلکہ ججز کی فلاح و بہبود پر بھی ہے. یعنی ججز کو فلاح و بہبود کا مسئلہ ہے. عدالتی فلاح و بہبود, عدالتی آزادی, ادارہ جاتی دیانتداری اور قانون کی حکمرانی پر عوامی اعتماد کی بنیاد ہے. آزاد, غیر جانبدار اور معیاری انصاف کے لیے ججز کو مضبوط ادارہ جاتی معاونت کی ضرورت پر انہوں نے زور دیا. پیشہ ورانہ ترقی, جدید عدالتی ماحول اور مؤثر انتظامی نظام عدالتی کارکردگی کے لیے ناگزیر ہے. پیشہ ورانہ ترقی, جدید عدالتی ماحول اور مؤثر انتظامی نظام. پھر وہ کہتے ہیں, چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ججز کو مضبوط بنانا در حقیقت نظام انصاف کو مضبوط بنانا ہے. ججز کو مضبوط بناؤ. ملک بھر کے ججز کی دیانتداری, عزم اور پیشہ ورانہ خدمات کو خراج تحسین بھی انہوں نے پیش کیا. کرتے جائیے بھائی, آپس میں بیٹھ کے کیا فرق پڑتا ہے. ججز کی دیانتداری کو آپ خراج تحسین پیش کریں,
پیشہ ورانہ خدمات کو خراج تحسین پیش کریں. لیکن امپورٹنٹ تو یہ نا کہ عوام بھی خراج تحسین پیش کریں. عوام بھی کہیں کہ کیا بات ہے جی ہماری عدلیہ کی. ایک اگر بندہ بیچارہ جاتا ہے عدالت کے پاس روتا راتا اور اگلے دن ہنستا ہوا واپس آتا ہے کیونکہ اس کو انصاف مل جاتا ہے. بات تو پھر ہو کہ جب عوام تالیاں بجائیں. بات تو پھر ہو کہ جب لوگ نعرے لگائیں اور کہیں کہ جی پاکستان کی عدلیہ کمال ہے, کہیں سے انصاف نہ ملے تو سیدھا جاؤ عدلیہ کے پاس, عدلیہ سے آپ کو انصاف ملے گا. اگر تو یہ نعرہ عوام لگا رہے ہیں تو پھر تو واقعی خراج تحسین پیش کریں. پھر تو واقعی آپ کہیں کہ ججز پر اور انویسٹ کرو, ججز کے لیے اور مراعات لے کر آؤ, ججز کی فلاح و بہبود پر اور کام کرو. لیکن ججز کر کیا رہے ہیں, جوڈیشری کیا کر رہی ہے, یہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں, مجھے تو ایکسپلین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا جی, میں شامی صاحب کی بات کر رہا تھا, مجیب الرحمان شامی صاحب کی. تو شامی صاحب اور دنیا ٹی وی کی راہیں الگ ہو گئیں, یہ آپ جانتے ہیں. شامی صاحب پاکستان کے, اگر میں یہ کہوں کہ سب سے سینئر صحافی ہیں تو غلط نہیں ہوگا, یعنی بھٹو صاحب کے زمانے سے کر رہے ہیں. اور بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, سلیم بخاری صاحب بھی سب سے سینئر ہیں, مطلب سینئر ترین لوگوں میں سے ایک ہیں. تو یہ کہا جائے کہ شامی صاحب سینئر ترین چند لوگوں میں سے ایک ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. لیکن اب میڈیا کے حالات ایسا لگتا ہے کہ خراب ہو گئے ہیں, پاکستانی میڈیا کے معاشی حالات. دیکھیں اس کیس میں اسپیسیفکلی کیا ہوا ہے کہ شامی صاحب کے جو ساتھ کو اینکر ہیں حسن رضا صاحب, جو سلمان حسن صاحب, تو سلمان حسن صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے اچانک مجیب الرحمان شامی صاحب سے پوچھے بغیر, ان کے نوٹس میں لائے بغیر 1 مہینے کا نوٹس جاری کر دیا کہ یہ آپ کا آخری مہینہ ہے اور اگلے مہینے آپ فارغ ہیں. تو اب یہ جو شامی صاحب جیسے سینئر آدمی کے ساتھ کام کرنے والے بندے کو ہٹانا ہو اور ان سے پوچھا بھی نہ جائے تو یہ ایک خاموش پیغام ہوتا ہے کہ آپ کی رائے کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے, ہم بس ہٹا رہے ہیں تو ہٹا رہے ہیں, تو آپ کی بھی اتنی کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ کی رائے کی اہمیت نہیں ہے. تو شامی صاحب نے, ظاہر ہے ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا, میں بھی ہوتا, تو اس بات کا برا مانا اور انہوں نے ادارے سے کہا کہ اس کی وضاحت کی جائے کہ یہ کیا ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, مجھے بتایا جائے. تو 3-4 دن تک شامی صاحب کو ٹال مٹول سے کام لیا جاتا رہا اور مینجمنٹ کا کوئی بھی بندہ آ کر شامی صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھا. یہ ایک اور خاموش پیغام تھا. تو اس خاموش پیغام کو شامی صاحب نے سمجھتے ہوئے, قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا, جسے فوری طور پر قبول کر لیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید پھر مینجمنٹ یہی چاہ رہی تھی کہ شامی صاحب کو نکالنا نہ پڑے, وہ اپنا استعفیٰ خود دے دیں. تو جب کسی کا استعفیٰ چاہیے ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے نا, آپ اسے تنگ کرنے لگتے ہیں, آپ اسے پریشان کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ سمجھدار آدمی خود ہی استعفیٰ دے دیتے ہیں. اچھا, اب ہوا کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے میڈیا میں؟ کچھ چینلز میں کٹ بھی لگ گئے ہیں, ابھی کچھ چینلز میں 3-3 4-4 مہینے تنخواہیں نہیں آ رہی, کچھ چینلز میں جو ہے وہ اور بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں. اچھا, اب یہ کیا ہو رہا ہے, اس کی اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ میڈیا جو ہے, الیکٹرانک میڈیا, ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کا مالی بوجھ اس کے اوپر بڑھ گیا ہے اور اس کا جو انکم کا ذریعہ ہے وہ بہت کم ہو گیا. اشتہارات چلتے تھے, مہنگے اشتہارات چلتے تھے, وہ اشتہارات اس طرح سے نہیں مل رہے ہیں, اخراجات بڑھ گئے ہیں اور میڈیا جو ہے وہ اپنا خرچہ خود نہیں اٹھا پا رہا. اور پھر آپ اس میڈیا سے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ چینل اس لیے لے کر آئے تھے کہ اس میڈیا کی بنیاد پر اپنے دیگر کاروبار بھی کر سکیں. کئی لوگ اپنا چینل اس لیے لے کر آئے تھے کہ اس سے اداروں پر دباؤ رہتا ہے, ایڈمنسٹریشن پر دباؤ رہتا ہے, آپ کا کوئی کام رکتا نہیں ہے, آپ کا کاروبار چلتے رہتے ہیں. وہ بھی نہیں ہو رہا, میڈیا کو کوئی فائدہ ہی نہیں رہ گیا مالکان کو. تو انہوں نے شاید سوچا کہ ہمیں مہنگے لاکھوں روپے کے اینکرز رکھنے کا کیا فائدہ ہے, ہمیں پھر سستے اینکر سے کام چلا کر یہ وقت گزارنا چاہیے جب تک کہ حالات بدل نہ جائیں. تو یہ ہم ایک لہر دیکھ رہے ہیں کیونکہ میڈیا ڈسکریڈٹ ہو گیا. میڈیا ہوا کیا ہے بیسیکلی کہ میڈیا نے خود کو ڈسکریڈٹ کر لیا پچھلے کچھ عرصے میں. لوگوں نے چینلز کو دیکھنا چھوڑ دیا, بہت سارے لوگ شفٹ ہو گئے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر. جب لوگ شفٹ ہوئے, ویور شفٹ ہوا, تو ویور کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بزنس بھی شفٹ ہو گیا. اب آپ دیکھیں بہت سارے اشتہارات تو ڈیجیٹل میڈیا کو ملتے ہیں نہ کہ مین اسٹریم میڈیا کو. تو ویور شفٹ ہوا ڈیجیٹل میڈیا پہ تو بزنس بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ شفٹ ہوا. اب ویور ڈیجیٹل میڈیا پہ کیوں شفٹ ہوا؟ اس لیے کہ چینلز کی کریڈیبلٹی خراب ہو گئی. لوگوں نے سوچا یہ سچ بات تو کہتے نہیں ہیں, لوگوں نے سوچا ان کے اوپر اتنا دباؤ ہے کہ یہ آزادی سے بات تو کر نہیں سکتے. بہت سارے لوگوں پر الزام لگتا ہے کہ یہ تو بکاؤ لوگ ہیں, بہت سارے اینکرز پہ الزام لگتا ہے کہ یہ تو کسی کی لائن لے کر کام کرتے ہیں. تو ان حالات کی وجہ سے ویور چلا گیا چھوڑ کے. جب ویور چلا گیا چینل ڈسکریڈٹ ہو گئے, اور چینل ڈسکریڈٹ ہو گئے تو ان کا بزنس بھی ٹھپ ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چینلز کو ڈسکریڈٹ کس نے کیا؟ تو دیکھیں مجھ جیسے بہت سارے لوگ تو پھر بھی جنگ لڑتے رہے اور اپنی آواز کو کسی نہ کسی صورت انہوں نے اٹھائے رکھا.
آج 12 14 15 صحافی جو ہیں وہ اس وقت آف ایئر بھی ہیں، بے روزگار بھی ہیں، ان کو پروگرام ختم کر دیا گیا. کئی اینکرز ہیں نا، ابھی ریسنٹلی منیز جہانگیر کا ہوا ہے، ان کو بھی اپنا ساتھ چھوڑنا پڑا آج ٹی وی کے ساتھ. تو دیکھیے کیا ہوا. یہ ہم نے کچھ درمیانی عمر کے اینکرز نے، کچھ نوجوان اینکرز نے تو پھر بھی اپنی جو لڑائی ہے اپنے لیے، اپنی صحافت کے لیے لڑی. بے روزگاریاں بھی سہیں، چینل سے نکالے بھی گئے، پروگرام آف ایئر بھی ہوئے، مشکل وقت کا سامنا ابھی تک کر رہے ہیں. تو پھر جو رہ گئے تھے، ذمہ داری بھی تو انہی کے اوپر تھی نا کہ وہ اس کی عزت کو بحال رکھتے، چینلز کی عزت کو بحال رکھتے، اس کی کریڈیبلٹی کو بحال رکھتے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کہیں غلطی ہمارے سینئرز سے ہی تو نہیں ہوئی کہ انہوں نے صحافت کو ڈسکریڈٹ ہوتے دیکھا اور خاموشی اختیار کیے رکھی، یا بعض جگہوں پر وہ اس کی وجہ بھی بن گئے؟ تو اس کو بہرحال ہم سب کو مل کر اینالائز کرنا ہے. ابھی آج سلمان عابد صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ سلمان غنی صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی ایک دباؤ ہے، سلمان غنی صاحب کے اوپر بھی، کہ وہ گروپ ایڈیٹر کے طور پر جو ہے وہ چھوڑ دیں، اپنا استعفیٰ دے دیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی شاید زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں اور کام اتنا ہے نہیں. تو اس طرح کی صورتحال میڈیا کا، اب مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کے بھی مسائل بجا ہیں کہ ان کے جو ان کا بزنس اتنا نہیں ہو رہا، وہ کہاں سے اتنی لاکھوں روپے کی تنخواہیں ادا کرتے ہیں. لیکن یہ ہمیں سب کو مل کر تلاش کرنا ہے کہ میڈیا اس حال کو کیسے پہنچا، کس کی وجہ سے پہنچا، اور اس کا ذمہ دار ہے کون. کیا ہم خود ہیں، ہم صحافی خود ہیں، اینکرز خود ہیں؟ کیوں ہم سے ویور روٹ کے چینل سے چلا گیا اور کہیں اور کوئی کسی اور پلیٹ فارم پہ چلا گیا؟ روٹھا کیوں چینل سے؟ ویور کیوں روٹ کیا؟ کس کی وجہ سے روٹ گیا؟ یہ بہرحال ہمیں، میرا خیال ہے، سب کو مل کر سوچنا چاہیے، ورنہ یہ ایک ڈائنگ انڈسٹری ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.